یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئی، لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم، ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے، سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ خالد نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر کو بھیجا تھا، اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا جا رہا تھا۔ لوگ تو حیران ہو گئے اور بعض ڈر گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا، کھانے کی سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا؟ امیر المومنین نے اس محاوت کو بھی ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں، 1352 سال پہلے بھی بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہد کے جوشیلے اور پرعزم ناروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی، اور دشمن کی جنگی قوت ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل کا پہلا ہفتہ تھا۔ خالد کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہفتے پہلے ہی ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی، جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المومنین ابو بکر نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ زرتشت مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ امیر المومنین نے خالد کو یمامہ سے بلا کر زرتشتوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر نے بھی کہا تھا، اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ خالد نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ اردشیر مدائن میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے، فوراً بلاؤ۔ اردشیر نے شاہانہ رعونت سے کہا، اس کے سوا وہ اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوؤں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، اردشیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو، تم کیوں خاموش ہو؟ زرتشت کی 1000 رحمت تحت فارس پر۔ قاصد نے دربار کے آداب کے عین مطابق کہا، خبر کیا لائے ہو؟ اردشیر نے گرج کر پوچھا۔ عالی مقام، ہرمز نے کمک مانگی ہے، قاصد نے کہا۔ ہرمز نے؟ اردشیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟
ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کے مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور در و دیوار چپ چاپ ہوں۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے۔ قاصد نے کہا، زنجیریں باندھی تھیں، مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی شہنشاہ فارس، قاصد نے جواب دیا۔ ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی، لیکن دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے۔ شہنشاہ اردشیر گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، قارن کو بلاؤ۔ قارن بن کریانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپہ سالار تھا۔ وہ بھی ہرمز کی طرح لاکھ درہم کا آدمی تھا اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ قارن اردشیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب تعظیم کو جھکے اور باہر نکل گئے۔ اردشیر قارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کا آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہو؟ مسلمان اتنی جرت نہیں کر سکتے، قارن نے کہا۔ میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے اور اسے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسپا کر سکیں؟ اردشیر نے کہا، ان میں ہمت نہیں، بے پناہ جرت بھی ہے۔ قارن نے کہا، وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں۔ ابلا کے علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زمین دوز حملے کر کے اور شب خون مار مار کر اس علاقے کی کئی چوکیاں صاف کر دی ہیں۔ آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں انہوں نے کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ہر جنگ میں ان کی سپاہ ہاسی تھوڑی ہی رہی ہے۔ ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی ہے، وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے۔ شہنشاہ اردشیر نے کہا، ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے، قارن نے کہا، اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز کمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فارس، دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ہمیں اپنے گریبان میں دیانت داری سے جھانکنا ہوگا۔ فارس کی شہنشاہی کا طوطی بولتا تھا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آ گئے تھے، اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانت داری سے لیں۔ شہنشاہ فارس، ہرمز نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم ہی ہرمز کی مدد کو پہنچو۔ اردشیر نے کہا، اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسا سالار کو جانا چاہیے۔ تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ کو بھاگ جائیں۔ فوراً قارن نے اسے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چل پڑا۔ ایرانیوں کا سالار قارن بن کریانس تازہ دم لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس نے مدار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کرایا اور جنوب میں دریائے موکل تک پہنچ گیا۔ جب وہ دریائے موکل کے پار گیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دیں۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ تم پر زردشت کی لعنت ہو، قارن نے پہلی ٹولی کو روک کر کہا، اور ان کی حالت دیکھ کر کہا، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگے آ رہے ہو؟ سپہ سالار ہرمز مارا گیا ہے، ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا۔ دونوں پہلوؤں کے سالار قباض اور نوش جان بھی بھاگ گئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہوں۔ قارن بن کریانس ہرمز کی موت کی خبر سن کر سن ہو کے رہ گیا۔ اس نے یہ پوچھنے کی بھی جرت نہیں کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا ہے۔ قارن کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کے فوجیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں۔ اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے یہ فوجی وہیں رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباض اور نوش جان بھی آ پہنچے۔ انہیں دور سے آتا دیکھ کر قارن نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑا چل پڑا۔ قارن نے اپنے دونوں شکست خوردہ سالاروں کے سامنے جا کر گھوڑا روکا۔ میں سن چکا ہوں ہرمز مارا گیا ہے، قارن نے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا
کہ تم دونوں بھاگ آئے ہو؟ کیا تم گنوار اور اجڑ عربوں سے شکست کھا کر آئے ہو؟ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور عہدے کے قابل نہیں ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ قباض نے کہا، ہم کہیں چھپنے کے لیے پیچھے نہیں آئے، ہمیں حرمت کی شیخیوں نے مروایا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی فوج کے پاس بڑے ہی قابل اور جرت والے سالار ہیں، لیکن وہ اتنے بھی قابل نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بھگا دیتے۔ کارن انوش جان نے کہا، ہمارے فوجی کی عادت میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے جس کا مظاہرہ تم نے بھی کیا ہے۔ تم نے عرب کے ان مسلمانوں کو اجڑ اور گنوار کہا ہے، ہرمز بھی ایسے ہی کہتا تھا، لیکن ہم نے میدان جنگ میں اس کے الٹ دیکھا ہے۔ تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جو ہم میں نہیں؟ کارن نے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ ہم میں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں، انوش جان نے کہا۔ ہم اپنے 10-10 12-12 سپاہیوں کو ایک ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑیں اور بھاگے نہیں، اس لیے ہم آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہماری سپاہ کو پابند سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنا شروع کر دی۔ ہماری سپاہ گھوم پھر کر لڑنے سے قاصر تھی۔ یہ تھی وجہ کہ ہمارا اتنا طاقتور لشکر شکست کھا گیا۔ ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں، قباض نے کہا۔ مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ان کے تعاقب میں مسنہ بن حارثہ 2000 نفری کی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ مسنہ بن حارثہ اسلام کے وہ شہدائی تھے جنہوں نے ایرانیوں کے خلاف زمین دوز جنگی کارروائیاں شروع کر رکھی تھیں۔ انہی کی ترغیب پر امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ ایرانیوں کے تعاقب میں جانا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اقدام تھا۔ تعاقب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے مستقر سے دور ہٹتے ہٹتے ایرانیوں کے قلب میں جا رہے تھے، جہاں ان کا گھیرے میں آ جانا یقینی تھا، لیکن یہ حالت کا حکم تھا کہ ایرانیوں کا تعاقب کیا جائے۔ اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفرت تھی جو مسنہ بن حارثہ کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی بھاگ اٹھے تو حالت نے دیکھا کہ ان کا لشکر تھک گیا ہے۔ انہوں نے مسنہ بن حارثہ کو بلایا۔ ابن حارثہ، حالت نے کہا، اگر یہ بھاگتے ہوئے فارسی زندہ چلے جائیں تو کیا تم اپنی فتح کو یقینی سمجھو گے؟ خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مسنہ بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے۔ تو جاؤ، حالت نے کہا، 2000 سوار اپنے ساتھ لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لو اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانباز تھک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مسنہ بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے قرض اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مسنہ کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے، پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مسنہ کے سوار بھی بکھر گئے۔ مسنہ بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔ یہ قلعہ حصن المرا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اس لیے اس کا نام حصن المرا مشہور ہو گیا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مسنہ نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے۔ قلعے سے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 2 دن محاصرے میں گزر گئے تو مسنہ کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو رہ گیا ہے۔ مسنہ کا ایک بھائی معنا ان کے ساتھ تھا۔ معنا مسنہ بن حارثہ نے اسے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں ایرانیوں کے تعاقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے؟ مسنہ بھائی، معنا نے کہا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کو تم محاصرے میں رکھو اور میں ایرانیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہاں معنا، مسنہ نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ ایک جوان عورت کا ہے اور تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ میرے باپ کے بیٹے، معنا نے کہا، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا۔ مجھے تھوڑے سے سوار دے جا، پھر دیکھ کون سر ہوتا ہے، قلعہ یا میں۔ اگر تو یہیں بندھا رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے
تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ مثنہ بن حارثہ نے کہا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی ہیں، کہ اس نے ہمیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار دیا ہے۔ مدینہ کی خلافت سے جو اسے حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدائن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ عزم اور چیز ہے میرے بھائی، مؤنا نے کہا۔ عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حالت کو وہیں رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مثنہ نے کہا، خدا کی قسم تم ایک بات بھول رہے ہو۔ شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ ارد شیر اپنے تحت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا بچھونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہیں، ہم تحت کے طلبگار نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، مؤنا نے کہا۔ نہیں، مثنہ نے کہا، تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگیں تھے اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔ خالد فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہرمز کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی، میں اسے راستے میں روکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مثنہ، مؤنا نے کہا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آ گئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی، آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مثنیٰ اپنے بھائی مؤنا کو دے کر چلے گئے۔ بعض مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 سے کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ مؤنا نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنا قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان زد میں تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھا اس میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ عورت نے بلند آواز میں مؤنا سے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، مؤنا نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا۔ ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم نے قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تو انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے۔ یہ میرا قلعہ ہے، عورت نے کہا، بھاگے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں۔ خاتون، مؤنا نے کہا، ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے، ہاں وہ قلعہ دار ہی ہو۔ اگر تم فارس کی جنگی طاقت کے ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی اس ہیبت ناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا ہراول ہیں جو پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ عورت نے کہا، میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا۔ مؤنا نے کہا، شرط یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر دیکھیں گے، تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو میرے سوا ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعے کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی۔